السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے بیسیکلی بینکنگ پورشن جو کہ ایم بی ایف کا اس کا لاسٹ کوشچن پڑھنا ہے. دیٹ از میتھڈز آف کنٹرولنگ کریڈٹ، یعنی کہ جو کریڈٹ کریٹ کرتا ہے کمرشل بینک. اب اس کو جو کنٹرول کرنے کے لیے جو پالیسیز ہیں وہ سینٹرل بینک مرتب کرتا ہے یا ان کو فارمولیٹ کرتا ہے اور بعد میں ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے بائی کمرشل بینک. تو پہلا میتھڈ ہے کوانٹیٹیو میتھڈ. تو کوانٹیٹیو میتھڈ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آتے ہیں انٹرسٹ ریٹ پالیسیز، یعنی کہ سود کے ریلیٹڈ جو پالیسیز ہوتی ہیں سودی پالیسی بھی نہیں کہتے ہیں. تو اگر تو ملک میں انفلیشن ہے یعنی کہ کوانٹٹی آف منی بہت زیادہ ہے تو اس میں انٹرسٹ ریٹ یعنی کہ جو سود کا ریٹ ہوتا ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ ظاہر سی بات ہے جب سود کا ریٹ زیادہ ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ لون سے کم لیں گے، جس سے جو آپ کا جو کریڈٹ والیوم ہے وہ ڈکریز کر دیتا ہے. جبکہ جب ڈیفلیشن ہوتی ہے یعنی کہ وہاں کے پاس اب پیسہ کم ہے تو اس میں انٹرسٹ ریٹ کو ڈکریز کر دیا جاتا ہے تاکہ ایڈوانسنگ آف لونس کو انکریج کیا جا سکے. لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لونز اب لے سکیں، جس سے آپ کا جو کریڈٹ والیوم ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ انکریز کر جاتا ہے. دوسرا جو کوانٹیٹیو میتھڈ ہے دیٹ از بیسیکلی اوپن مارکیٹ آپریشنس. تو اوپن مارکیٹ آپریشنس بیسیکلی ڈیل کرتا ہے سیل اینڈ پرچیز آف سیکورٹیز یا شیئرز بائی سینٹرل بینک. تو اگر تو کوانٹٹی آف منی زیادہ یعنی کہ انفلیشن کا دور چل رہا ہے تو شروع میں سینٹرل بینک جو ہے وہ اپنے جو شیئرز وغیرہ انہیں مارکیٹ میں پھینک دیتا ہے بیچنے کے لیے تاکہ لوگ جو ہیں انہیں خریدیں، اور جو پیسہ ہے وہ عوام کے پاس سے اب سینٹرل بینک کے ریزروز میں آنا شروع ہو جائے اور ملک میں جو کوانٹٹی آف منی ہے اس کو کم کیا جا سکے، انفلیشن کے اوپر قابو پایا جا سکے. لیکن جب آپ کی جو کوانٹٹی آف منی ہے وہ گر جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے، مارکیٹ میں پیسہ کم ہوتا ہے سرکولیشن کے لیے، تو شروع میں سینٹرل بینک کیا کرتی ہے کہ وہ سیل جو شیئر اس میں بیچے ہوتے ہیں ان کو اب لوگوں سے خریدنا شروع کر دیتا ہے اور جو پیسہ ہے وہ واپس مارکیٹ میں سرکولیٹ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور اس سے آپ کا جو کریڈٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے ریزرو ریشو میں چینجز، یعنی کہ وہ جو ریزرو ایک کمرشل بینک مینٹین کر رہا ہوتا ہے کریڈٹ کریشن میں، اس کی ریشو میں چینجز وغیرہ بھی کر رہا ہوتا ہے سینٹرل بینک. وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر تو ملک میں کوانٹٹی آف منی زیادہ ہے تو اس میں کمرشل بینکوں کو یہ ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ اپنا کریڈٹ جو ہے کریشن اس کو کم کیا جائے اور جو ریزرو ریشو ہے اس کو بڑھا دیا جائے. جیسے جو آپ کا کریڈٹ ہے وہ ویسے کانٹریکٹ ہو جائے گا، لیکن اگر تو کوانٹٹی آف منی کم ہے ملک میں تو اس میں جو ریزرو ریشو ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ کا جو کریڈٹ کا والیوم ہے وہ بڑھ جاتا ہے. آگے کریڈٹ ریشننگ کہتے ہیں سینٹرل بینک جو ہے وہ اس طرح کی پالیسیز وغیرہ بناتے ہیں کریڈٹ کو لمٹ وغیرہ کرنے کے لیے ایکسپینشری میجرز اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، جس سے آپ کا جو کریڈٹ ریشو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے. جبکہ کانٹریکشنری پالیسی وہ اڈاپٹ کرتا ہے جس سے جو آپ کا جو کریڈٹ ریشو ہے وہ ڈکریز کر جاتا ہے. یعنی کہ جب اس نے کریڈٹ ریشو انکریز کرنا ہوتا ہے تو اس میں وہ ایکسپینشنری میجر اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کریڈٹ کو کس طرح سے بڑھایا جائے، پالیسیز آسان کر رہا ہوتا ہے. سملرلی اگر اس نے کریڈٹ کو کم کرنا ہوتا ہے تو اس میں وہ پالیسیز کو ذرا سا سخت کر دیتا ہے، وہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو زیادہ کر دیتا ہے. تو سملرلی یہ کانٹریکشنری پالیسیز ہوتی ہیں. آفٹر دیٹ اٹ از بینک یا ڈسکاؤنٹ ریٹ پالیسی. تو وہ جو ڈسکاؤنٹنگ آف بلس کی جو ایک فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے فرام سینٹرل بینک ٹو کمرشل بینک، یعنی کہ کمرشل بینکوں کے پاس جو لوگوں نے اپنے بلس جو ڈسکاؤنٹ کیے ہوتے ہیں کمرشل بینکوں کو پھر سے ڈسکاؤنٹ کراتے ہیں، یعنی کہ ری ڈسکاؤنٹ کرواتا ہے سینٹرل بینک سے. تو سینٹرل بینک کیا کرتا ہے کہ پیسے کے فلو کو کم کرنے کے لیے ان ری ڈسکاؤنٹنگ کے اوپر جو آپ کہہ لیں کہ جو فیسلٹی وغیرہ پرووائڈ کی جاتی ہے اس کو چینج کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتے ہیں ان کے اندر چینجز کر دیتے ہیں. اگر تو ملک میں انفلیشن ہے تو وہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس میں بھی انکریز آ جاتا ہے، اگر تو ڈیفلیشن چل رہا ہوتا ہے تو جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے اس میں کمی کر دی جاتی ہے. آگے کچھ کوالیٹیٹیو میتھڈ ہیں. تو سب سے پہلے جو کوالیٹیٹیو میتھڈ ہے اس سے وہ ہے مورل پرسویشن. تو یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کمرشل بینکوں کی، اور یہ کون ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے؟ سینٹرل بینک انہیں ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو میل پریکٹسز ہیں ان کو اوائڈ کریں، یعنی کہ جو غلط روشیں انہوں نے اختیار کی ہیں، غلط جو کام کر رہے ہیں
یعنی کہ ایسے کام جو کہ سینٹرل بینک کی پالیسیز میں شامل نہیں ہے، مانیٹری پالیسی سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، تو اس صورت میں وہ ان کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ اس طرح کے کام نہ کریں. تو جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں وہ کچھ فالوئنگ ہے. کہتے ہیں کہ ورلڈ اکنامک ایکٹیویٹیز دیٹ آر اگینسٹ دا نیشنل اکانومی. تو قومی معیشت کے خلاف جو بھی ایکٹیویٹیز اگر کوئی کمرشل بینک کر رہے ہوتے تو سینٹرل بینک انہیں منع کرتا ہے کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، انہیں تنبیہ کر رہا ہوتا ہے. پھر ایشوئنس فار لونز جسٹ فار انویسٹمنٹ اینڈ پروڈکٹیو پرپزز. یعنی کہ اگر تو ملک میں کوانٹٹی آف منی زیادہ ہے تو وہ انہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ لونز جو ہیں وہ جسٹ انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے دیں. یعنی کہ لوگ اگر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ جسٹ اس پرپز کے لیے دیں، یا کوئی پروڈکٹیو پرپز یعنی کہ زراعت وغیرہ کے لیے یا صنعت وغیرہ لگانے کے لیے جسٹ ان پرپزز کے لیے دیے جائیں. جو ڈومیسٹک لونز ہوتے ہیں، جو پرسنل لونز ہوتے ہیں، وہ لونز نہ دیے جائیں. اس کے بعد ہے پبلسٹی. اب سینٹرل بینک جو ہے نا وہ ملک کو انفارم کرنے کے لیے، یعنی کہ ملک کو جو عوام ہے ان کو انفارم کرنے کے لیے کہ ملک کے جو آپ کہہ لیں کہ معاشی حالات ہیں وہ بہت اچھے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ڈفرینٹ میڈیمس کو وہ یوز کر رہا ہوتا ہے، پبلسٹی کر رہا ہوتا ہے. اپنی جو بھی اس کی اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں، ملک کی جو اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کی، اب وہ ان میں کیا کیا چیزیں شو کرتا ہے. سب سے پہلے تو پالیسیز آف بزنس کنسرنس دی پروڈکشن اینڈ پروڈکشن ٹارگیٹس. یعنی کہ جو بھی جس طرح کے بھی بزنسز ملک میں ہو رہے ہیں ان سارے کے بارے میں ان کی جو پالیسیز اپلائی جو سینٹرل بینک کی طرف سے جو ان کے لیے پالیسیز ہوتی ہیں. دین جو وہ پروڈکشن کر رہے ہیں، کتنی زیادہ پروڈکشن ہو گئی ہے، پروڈکشن کی اب یہ کہہ لیں کہ موازنہ وغیرہ کیا جاتا ہے کہ پچھلے سال اتنی پروڈکشن تھی، اس سال اتنی پروڈکشن ہو گئی ہے. اینڈ دین پروڈکشن کے ٹارگیٹس کو بھی میٹ کیا جا رہا ہے. سملرلی ڈپازٹس آف کیپٹل، کوانٹٹی آف لونس کے کتنا کیپٹل ڈپازٹ کیا گیا ہے، کتنی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں، پھر لونس کتنی کوانٹٹی میں دیے گئے ہیں، پھر انٹرسٹ ریٹ آف لونس کے لونس کس سود کے ریٹ کے اوپر دیے گئے ہیں، اور ملک میں انفلیشن کا کیا لیول ہے، ڈیفلیشن کا یعنی کہ غربت کتنی ہے، یا لوگ جو ہیں وہ کتنے بہتری کے حال میں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ پبلسٹی کی جا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ڈائریکٹ ایکشن. اب اکثر سینٹرل بینک جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکشن بھی لیتا ہوتا ہے اگر تو اس کے جو ایکشنز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہوتا. اور یہ امپلیمنٹیشن کون نہیں کرتا؟ کمرشل بینک اگر نہ کر رہے ہوں. سب سے پہلے ڈز ناٹ پرووائڈ دا فیسلٹی آف کلیئرنگ ہاؤس. تو جو کلیئرنگ ہاؤس کی جو فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے کمرشل بینکوں کو سینٹرل بینک کی طرف سے، تو وہ فیسلٹی جو ہے وہ واپس لے لی جاتی ہے. اس کے بعد جتنے بھی لسٹڈ بینک ہوتے ہیں ان کو نان لسٹڈ بینک قرار دے دیا جاتا ہے. پھر انکریز دا ریٹ آف کیش ریزرو وچ لمٹس دا ایڈوانسنگ. اگر تو کمرشل بینک بہت زیادہ لونس دے رہے ہیں تو اس صورت میں بینک سینٹرل بینک جو ہے وہ ریزرو ریشو چینج کر دیتا ہے تاکہ، اور اس کو انکریز کر دیتا ہے تاکہ جو لونس کی جو آپ کہہ لیں کہ کریشن ہے، جو کریڈٹ کریشن ہے، اس کا عمل کو سلو ڈاؤن کیا جا سکے. پھر جو بھی ری ڈسکاؤنٹنگ وغیرہ جو بلس وغیرہ کروانے آتے ہیں کمرشل بینک جو اسٹیبل بینک ہوتا ہے وہ ریفیوز کر دیتا ہے. آگے چینج ان مارجن. مارجن بیسیکلی کوئی ڈفرینس ہے جو کہ لون کی اماؤنٹ اور لون کی اماؤنٹ کے اوپر جو سیکیورٹی رکھوائی جاتی ہے اس کی ویلیو کے درمیان ہوتا ہے. تو اگر تو ملک میں جو سینٹرل بینک ہے وہ چاہتا ہے کہ بورنگس کو انکریج کیا جائے تو یہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم سے کم رہ جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیے جا سکیں. لیکن اگر تو وہ کریڈٹ کو کم کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں وہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. اس کے بعد ریسٹرکشن اینڈ ایڈوانسز. تو اکثر جب ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو کمرشل بینکوں کو یہ ایڈوائز کی جاتی ہے کہ آپ ایڈوانسز اب نہ کریں، یعنی کہ لونس وغیرہ بالکل بھی نہ دیں. کسی بھی صورت کے لون کا پروڈکشن پرپزز کے لیے، انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے آپ کسی بھی صورت کے لونس جو ہیں وہ نہ دیں. پھر سلیکٹیو کنٹرول. اب اگر تو انفلیشن ہے تو اس صورت میں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلیکٹیو طریقے سے جو ایڈوانسز ہیں ان کو کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ گڈس کنزمپشن کے لیے جو لونز ہیں ان کے اوپر بین لگا دیا جائے اگر تو ملک میں انفلیشن چل رہی ہے. اور اگر تو ڈیفلیشن ہے تو اس صورت میں جو کنزیومر کریڈٹ ہے اس کے اندر تھوڑی سی لینینسی ہم لوگ شو کر سکتے ہیں. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنل لونز اگر انفلیشن کا دور ہے تو پرسنل لونز جاری نہیں کیے جانے چاہیے، اور جب اگر ڈیفلیشن ہے تو اس صورت میں پرسنل لونز کو انکریج کیا جانا چاہیے.
اگر کوئی ڈیفیکلٹیز جو کہ سینٹرل بینک کو فیس کرنی پڑتی ہیں کریڈٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ کچھ یوں ہیں. سب سے پہلے نان کارپوریشن، یعنی کہ اچھے جو کمرشل بینک ہیں نا وہ کارپوریٹ نہیں کرتے، وہ پراپرلی جو ہے وہ سینٹرل بینک کی پالیسیز کے اوپر عمل نہیں کرتے، جس سے سینٹرل بینک جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں ناکام رہ جاتا ہے. نیکسٹ ہے نان اسٹیبل بینک. تو اکثر یہ جو نان لسٹڈ بینک ہوتے ہیں یہ اپنی مرضی سے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ سینٹرل بینک کے تو انڈر ہوتے نہیں ہیں، تو اس سے بھی اکثر جو ہے وہ اور جب یہ اپنی مرضی کرتے ہیں تو اس سے انفلیشن بھی ملک میں پیدا ہو سکتی ہے. وہ دھڑا دھڑ لونس دیں گے جس سے بیکاز اس سے پھر سینٹرل بینک کو بھی نقصان ہے کہ اس کو اس طرح کی پالیسیز بنانی پڑتی ہیں جبکہ ان پالیسیز کا کوئی ان کے اوپر عمل دخل نہیں ہوگا نان اسٹیبل بینک کی پالیسیز کے اوپر، کیونکہ ان کے اوپر سینٹرل بینک کی پالیسیز عمل نہیں کی جاتی. پھر ہے سیلف کریٹڈ کریڈٹ انسٹرومنٹس. تو بینکوں کا استعمال کیے بغیر جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بینکوں میں جائے بغیر اپنے خود سے کچھ کریڈٹ انسٹرومنٹس جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں. وہ بل آف ایکسچینج ٹائپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈرافٹ ٹائپ بھی ہو سکتے ہیں، اینی تھنگ جس سے وہ بینکنگ کی جو ڈیلنگ ہے ان میں ریڈکشن آ جاتی ہے، جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کریڈٹ کو کنٹرول کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. لوگ جو ہیں وہ خود ہی سے آپس میں ایک دوسرے کو لونز وغیرہ دینا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ دوسری کنڈیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو بورور ہے وہ صرف انٹرسٹ ریٹ نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ دوسری کنڈیشنز کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ملک کے حالات وغیرہ کیا ہیں. اگر تو ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر میں جو کریڈٹ ہے اس کو کنٹرول وہ آپ کہہ لیں کہ لون جو ہے وہ نہیں لیے جاتے. اور اگر تو کنڈیشن جو ہے وہ سوٹیبل ہے تو اس میں اگر وہ انٹرسٹ ریٹ ہائی بھی ہے تو اس میں بھی جو بورور ہے وہ لون لے لیتا ہے. اس کے بعد آبجیکٹیو آف لون ہے. تو بزنس جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ صرف پروڈکٹیو پرپزز کے لیے لونس نہیں لے رہی ہوتی بلکہ نان پروڈکٹیو پرپزز کے لیے بھی لونس لے رہی ہوتی ہے. تو جو نان پروڈکٹیو پرپزز کے لیے جو لونس لے رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی مشکل ہو جاتی ہے سینٹرل بینک کے لیے، کیونکہ وہ جو لونس ہے وہ بیسیکلی ملک کے کام نہیں آ رہے، تو وہ اکانومی کے کام نہیں آ رہے، تو وہ جسٹ بزنس کے ہی کام آ رہے ہوتے ہیں یا بزنس کے اسٹیک ہولڈرس کے کام آ رہے ہوتے ہیں. پھر پولیٹیکل کنڈیشنز. تو اگر تو ملک میں جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی انسٹیبل ہیں تو اس میں جو بینکیں جو بزنس جو اپرچونیٹیز ہوتی ہیں وہ کریٹ ہونا بند ہو جاتی ہیں. جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بجائے کہ ملک کے اندر انویسٹ کریں وہ کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی اسی ملک میں لے لیتے ہیں، ادھر کی اکانومی کو پھر فائدہ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے جو پیسے کی جو سرکولیشن ہے وہ اس ملک میں لائک پاکستان میں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. پھر کامن بینک. اچھا یہ جو بین الاقوامی بینک جو آگے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے اس کا بھی اثر پڑتا ہے سینٹرل بینک کے اوپر، لائک پاکستان اسٹیٹ بینک کے اوپر، کہ یہ اسٹیٹ بینک کے ماتحت کام کرنے کے پابند نہیں ہوتے. یہ پابند کس کے ہوتے ہیں؟ انٹرنیشنل بینکنگ کے اکارڈنگلی یہ کنڈیشن جو ہوتی ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سمجھتے جب پاکستانی بینک جو ہے کسی دوسرے بینک میں کام کرتے ہیں تو وہ بھی اس ملک کے سینٹرل بینک کے اندر نہیں ہوتے، وہ بھی انٹرنیشنل بینکنگ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. پھر انآرگنائز کیپٹل مارکیٹ. تو اگر تمہارے ملک کی جو کیپٹل کی جو مارکیٹ ہے منی مارکیٹ ہے وہی انآرگنائز ہوگی، وہی پراپرلی مینیج نہیں ہوگی بائی کمرشل بینک بائی سینٹرل بینک، اس وقت بھی سینٹرل بینک کو بہت سی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں کریڈٹ کو کنٹرول کرنے. So that was the end of the banking portion. ہوپ تو آپ کو سارا بینکنگ پورشن سمجھ آ چکا ہوگا، زیادہ مشکل نہیں ہے. ہاں تھوڑے سے لینتھی کوشچنس ہیں لیکن اسٹل بہت ہی آسان کوشچنز ہیں اور آلموسٹ سارے ہی امپورٹنٹ ہیں یونیورسٹی اور بورڈ پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے. تو if you like the video do give it a thumbs up and do subscribe my channel میں بیل لائک کرنا اپنا لازمی دبا دینا تاکہ آنے والے